اس سے پہلے ہم نے اردو زبان کے جو حروف ہوتے ہیں ان کے 2 سبق پڑھ لیے ہیں. اب ہم آگے تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. جو کچھ اور حروف ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو یہ پہلا حرف ہوا آپ کا ضاد. کیا ہوگا؟ ضاد. کیونکہ یہ حروف عربی زبان سے آئے ہیں، کچھ پرشین سے آئے ہیں اردو میں، تو تلفظ ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کس حرف کا کیا تلفظ ہے، کیا پروننسیشن ہے، کیا اچارن ہے اس کا. یہ جب تک ہم صحیح سے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اردو زبان کو یا کسی بھی زبان کو آپ اچھے سے ادا نہیں کر سکتے، اچھے سے نہیں بول سکتے. تو یہ ضاد، یہ اس کا اصل مخرج ہے، اصل پروننسیشن ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ضاد، اور یہ ضاد ہندی میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے ذا کی آواز میں پڑھیں گے. یہ ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیں صرف کہ یہ ضاد ہے، جواد نہیں ہے. ضاد، ضاد، زواد بھی نہیں ہے. زواد جواد دونوں نہیں ہے. ضاد، ضاد. اس کا مخرج بھی ہم پڑھیں گے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کہاں پر زبان کو ہم لگاتے ہیں، الگ سے ان حروف کو ہم پڑھیں گے. ابھی آپ صرف اتنا سمجھے کہ یہ ضاد، یہ اس کا مخرج ہے، یہ اس کا پروننسیشن ہے، اچارن ہے. اس کے بعد حرف ہے ہمارے پاس یہ تو. کیا ہوگا؟ تو. ایک تے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے، اور دونوں کی آواز تے ہی ہے تقریباً، لیکن فرق ہوتا ہے. عربی سے یہ حرف ہمارے پاس آیا ہے اردو میں، تو یہ تو تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ تا ہوتا ہے، الگ ہے. جو 2 نقطے والے یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے حرف پڑھا تھا تے، الف بے پے کے بعد تے ٹے. تو یہ جو تے ہوتا ہے یہ اس کی آواز، اور اس کی آواز یہ ہوتا ہے تو. یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم ان کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں پڑھتے ہیں، آگے سبق میں پڑھیں گے. یہ تو ہے، یہ بھی تو ہے، ہندی میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے زو. زو، اس کی آواز زے والی ہوتی ہے جب ہم اردو میں پڑھیں گے، لیکن اصل آواز تھوڑی سی مختلف ہے. وہ زا ہوتا ہے، زے جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی آواز ہوگی زو. زو. تو ابھی آپ اتنا دھیان رکھیں کہ یہ ہے زو. یہ ہے آئین. آئین. عین پڑھیں گے، جو آواز ہے، تلفظ ہے، جو یہاں سے نکلتا ہے، تو عین آپ پڑھیں. این نہیں ہوتا، این نہیں ہوتا. این تو الف یا حمزہ کی آواز ہوتی ہے. اے نہیں ہے، اے حلق سے یہ نکلتا ہے، اے. تو یہ یہاں پر عین. عین یہ رومن میں لکھا ہے، عین. عین تو عین پڑھیں یا آئین پڑھیں، جو عربی زبان کا حرف ہے. دوسرا ہے غین. غین یہ حرف ہے، بعد میں کیا پڑھیں گے اس کو؟ غین پڑھیں گے. یہ ہم نے رومن میں لکھ دیا ہے غین، اور یہ ہندی میں لکھ دیا ہے غین. تو اس کو غین پڑھیں، گین نہیں پڑھیں گے. جیسے گائے ہوتا ہے تو گائے کا الگ تلفظ ہوتا ہے، اور جو یہ غین ہے اس کا الگ ہوتا ہے. جو اس سے الفاظ بنتے ہیں غین سے، تو ان کی آواز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں.